يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے، ہمارا جو تسلسل جاری تھا، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے گوشوں کو جاننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ہم نے جانا تھا کہ ابتدا کیسے ہوئی، تبلیغ کیسے شروع ہوئی، اشاعت اسلام کیسے جاری ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا کردار رہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیسے اسلام قبول کیے، حضرت عثمان غنی کا آپ کا کیا رول رہا، انصار صحابہ کی ملاقات کیسے ہوئی، اور ہم نے جانا کہ مکہ مکرمہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سختیاں، کیسے مظالم اٹھائے گئے، شعب ابی طالب کے ان واقعات کو ہم نے جانا جہاں پر حضور پاک کو سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کے خانوادے کو سوشلی بالکل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 3 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اس ظلم بھرے واقعے کو ہم نے جانا کہ جہاں پر آپ پر ظلم ہوتا اور آپ اللہ کے نعرے کو بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے جانا تھا کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے تنگ سے تنگ کر دی گئی۔ وہاں پر تبلیغ اسلام کی اجازت نہیں دی جاتی، جو صحابہ کرام کوشش کرتے ان پر پتھراؤ ہوتا، ان کو مارا جاتا، ان پر ظلم زیادتی کی جاتی۔ ان حالات میں ایک عام آدمی اپنی ہمتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ رحمت للعالمین ہے، وہ محبوب خدا ہے، وہ سارے عالم کے، سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ مکہ مکرمہ کا جو حال ہے کہ جہاں پر اسلام کی تبلیغ کو لوگ روک رہے ہیں، جہاں پر اختلاف، انتشار برپا ہو رہا ہے، تو میرے آقا نے کہا کہ اسلام کی اشاعت کے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈنا پڑے گا، کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا، اس مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے ظلم سے ڈر کر خاموش نہیں بیٹھ سکتے، لوگوں کی زیادتیوں کو سن کر ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، حق کی آواز کو بلند کرنی ہوگی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوگا، لوگوں کو سچائی سنانی ہوگی اور صحیح طریقے سے حکمت کے ساتھ یہ کام انجام دینا ہوگا۔ میرے آقا نے ارادہ فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ سے باہر نکلوں گا۔ حضور پاک نے ارادہ فرمایا کہ آپ مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے جائیں گے، اور اطراف و اطراف جو وادیاں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے لوگ بسے ہوئے ہیں، جو بستیاں بسی ہیں، وہاں پر لوگوں کو تبلیغ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مکہ مکرمہ کے لوگ ہیں وہ حسد اور عناد کا شکار ہیں۔ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ہمارے درمیان سے ایک نبی تشریف لائے ہیں، جو رشتے میں ہمارے بھتیجے بھی لگتے ہیں، تو بھائی لگتے ہیں، بھانجے لگتے ہیں، تو ہم ان کے سامنے کیسے جھک جائیں، ان کو اپنا سردار کیسے تسلیم کریں۔ وہ نادان تھے، اگر سردار تسلیم کر لیتے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوتے، آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتے، لیکن عناد کی وجہ سے، سرکشی، عناد کی وجہ سے، خود پسندی اور حسد کی وجہ سے انہوں نے حضور پاک کے پیغام کو ٹھکرا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال فرمایا کہ یہاں تو حسد کا ماحول ہے، سرکشی کا ماحول ہے، انا خود پسندی کا ماحول ہے، اگر میں اس ماحول سے باہر نکلوں تو کچھ بستیاں اطراف میں بسی ہیں جو اس ماحول سے
جڑی ہوئی نہیں ہے، ان کا اپنا ایک ماحول ہے، ان کا اپنا ایک انوائرمنٹ ہے جہاں پر ان سے بات ہو سکتی ہے۔ اگر صحیح طریقے سے پیش کیا جائے تو شاید وہ اس پیغام کو قبول کر لیں۔ اسی نیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق آپ تنہا چلے، لیکن خبی جو معتبر روایت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ طائف کی وادی کی طرف تشریف لے۔ طائف ایک پہاڑی مقام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ مکہ مکرمہ سے 120 میل کی دوری پر ہے، اور یہ بہت ہی مشہور مقام تھا، عرب کا جزیرے عرب کا بہت مشہور، بہت شاداب سرسبز مقام، کہ یہ وادیوں کی وجہ سے یہاں پر بہت بہترین کھیتی ہوئی اور یہاں کے پھل سارے عرب میں مشہور تھے، بلکہ اطراف و اکناف جو عرب کو متصل علاقے ہیں وہاں پر بھی ان کی شہرت بہت زیادہ تھی۔ یہاں کے لوگ بھی سلجھے ہوئے نظر آتے تھے، اور جو مکہ مکرمہ کے سردار تھے انہوں نے بھی کچھ اپنے باغات یہاں پر رکھے تھے کہ جب مکہ مکرمہ میں گرمی زیادہ ہو جائے تو یہاں سے وہ لوگ طائف چلے جاتے اور وہاں پر جا کے آرام کرتے۔ طائف بڑا پرسکون شہر، بہت خوبصورت شہر، ہرا بھرا سرسبز ساداب شہر۔ حضور پاک نے ارادہ فرمایا کہ آپ طائف تشریف لے جائیں اور وہاں پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اس نیت سے، اس ارادے سے میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں، طائف کی وادیوں سے گزرتے ہیں، وہ خوبصورت وادیوں کا آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور وہاں پر جا کر آپ ایک ایک کر فردن فردن لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ایک ایک گھر میں ایک ایک شخص سے مل کر آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں، قرآن کے پیغام کو عام کر رہے ہیں، لیکن لوگ ماننے تیار نہیں، لوگ قبول کرنے تیار نہیں، اپنے سابقہ دین کو چھوڑنے تیار نہیں، لات منات عزا کو چھوڑنے تیار نہیں، بتوں کی پرستش کو چھوڑنے تیار نہیں، بس ایسے ہی معاملہ چل رہا ہے۔ میرے آقا نے پہلے تو ایک ایک کر جو گھر والے تھے ان کو سنایا، جب انہوں نے نہیں مانا تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ طائف کی وادی کے 3 بڑے سردار تھے جو بھائی تھے، رشتے میں بھائی تھے لیکن سرداری آپس میں بٹی ہوئی تھی۔ حضور پاک نے ارادہ فرمایا کہ ان سرداروں سے ملاقات کریں۔ حضور پاک نے کے بعد بھی کر تینوں بھائیوں سے ملاقات کی، لیکن کسی نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، کسی نے نرمی سے انکار کر دیا تو کسی نے سختی سے انکار کیا۔ بڑے سخت جملے بعضوں نے استعمال کیے، بعضوں نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں اور میں آپ کا انکار کروں اتنی بڑی گستاخی نہیں کر سکتا۔ سرکیزم سے کہتے ہیں کہ لوگوں کو بات کرنے کا طریقہ دیکھیں، کہ کہتے ہیں کہ اگر میں آپ نبی ہیں اور بات کا انکار کروں تو کتنی غلط بات، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں نعوذ باللہ اور آپ کی بات کو سن لوں تو پھر یہ کیا فائدے کی بات ہے۔ الگ الگ انداز سے لوگوں نے آپ کے پیغام کو سنا لیکن انکار کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمت نہیں ہاری، اپنے استقامت کو نہیں چھوڑا، اسلامی پیغام کو آپ سناتے رہے۔ جب یہ سرداروں نے دیکھا کہ ہم نے تو انکار کر دیا، لوگوں کو بھی روک دیا، لیکن یہ ہے کہ اپنے راستے سے ہٹتے نہیں ہیں، اپنے ارادے سے ہٹتے نہیں ہیں، بلکہ اسلامی تعلیم ایک ایک کر آپ سنائے جا رہے ہیں، تو حضور پاک کے استقامت کو دیکھ کر، آپ کے اس عزم مسلم کو دیکھ کر ان کے قدم ہلنے لگے اور وہ سمجھنے لگے کہ آج نہیں تو کل ہمارے نوجوان ان کی طرف راغب ہو سکتے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ کر چلے جائیں، ان کی گفتار پسند کر چلے جائیں، ان کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر ان سے متاثر ہو سکتے ہیں، انہیں روکنے کی ضرورت ہے۔ اب تک
تک معاملہ گفتگو سے چل رہا تھا، لیکن اب معاملہ سختی پر آمدہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہر شہر میں، ہر علاقے میں، ہر ایک محلے میں کچھ ایسے بچے، کچھ ایسے نوجوان ہوتے ہیں جن کے مزاج میں شرارت ہوتی ہے، جن کے مزاج میں بدماشی ہوتی ہے، ویسے شریف بچوں کو انہوں نے جمع کیا اور راستے کے دو جانب کھڑا کر دیا اور کہنے لگے کہ جہاں جہاں یہ جاتے ہیں تو اس راستے کے دو جانب کھڑے ہو جانا اور وہاں سے آوازیں لگانا، تھالیاں مارنا، سیٹیاں بجانا، تاکہ لوگ ان کے پیغام کو نہ سن سکے، لوگ حضور پاک کے پیغام کو نہ سن سکے، ایسا ماحول کریٹ کر دینا۔ اب بات ویسے ہی چلتی رہی، لیکن حضور پاک نے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تھالیاں بجانے سے آپ رکتے نہیں، سیٹیاں بجانے سے آپ اپنے راستے سے ہٹتے نہیں، کتنے ہی آوازیں بلند کر لیں لیکن آپ کی آواز، اسلام کی آواز، اسلام کے پیغام کی آواز دبتی نہیں، تو پھر انہوں نے جب برداشت ختم ہو گئی تو پتھراؤ شروع کر دیا۔ حضور پاک کے قدم اطہر پر پتھر مارنے لگے کہ جہاں جہاں آپ کے قدم آگے بڑھتے وہاں وہاں پتھر مارتے جاتے، آپ کے قدم زخمی ہونے لگے، لہو لہان ہونے لگے، یہاں تک کہ خون بہتا رہا اور آپ کی نالین مبارک آپ کے قدموں سے چپکنے لگی۔ آپ کے وہ غلام بے بس غلام تھے، تنے تنہا تھے، چاروں طرف سے پتھر برس رہے تھے اور حضرت زید بن حارث پر قربان جائے کہ ہر طرف سے کوشش کرتے کہ پتھر مجھے لگ جائے، میرے آقا کو نہ لگے۔ میرے آقا کا طواف کر رہے ہیں، میرے آقا کے اطراف گھوم رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ پتھر اڑے نہیں مجھے لگے، پتھر اڑے نہیں مجھے لگے۔ برادران عزیز، یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اسلام جو ہم کو ملا ہے، یہ قرآن جو ہم کو ملا ہے، یہ راستہ جو ہمیں ملا ہے، یہ پیغام جو ہمیں ملا ہے، بڑی آسانی سے نہیں ملا۔ اس کے لیے حضور پاک نے اپنا لہو بہایا ہے، حضور پاک کے خون کو بہا کر یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام نے پتھر کھائے ہیں، یہ اسلام ہم کو پہنچا ہے، ان کی شہادتوں کے بعد اسلام ہم کو پہنچا ہے۔ آج ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، اس کی بنیادوں کو لوگ ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ اسلام پہنچا ہے تو حضور پاک نے بڑی قربانیاں دی ہیں، صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تب جا کر اسلام یہاں پہنچا ہے۔ برادران عزیز، پتھراؤ ہوا، حضور پاک جسم اطہر زخمی ہو گیا، حضرت زید بھی زخمی ہوئے۔ وہاں سے جب وہ تھک کر چلے گئے تو حضور پاک نے ایک باغ تھا، وہاں پر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ باغ شہر مکہ کے بہت بڑے سردار ربیعہ کا باغ تھا۔ یہ ربیعہ کون؟ یہ حضور پاک کا سخت مخالف، مکہ مکرمہ میں ابو لہب، ابو جہل کے ساتھ ربیعہ، امیہ بن خلف، یہ حضور پاک کے سخت مخالف لوگ تھے۔ میرے آقا اس باغ میں تشریف لے گئے، وہاں پر آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا فرمائی، ادا فرما کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ہوئے اور ایک ایسی دعا فرمائی، ایسی دعا فرمائی کہ اگر وہ پڑھے تو آج بھی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں پروردگار میں تیرے راستے پر چل رہا ہوں، یہ مجھے روک رہے ہیں، تو میری مدد فرما، تو میری مدد فرما، میں تیرے کام پر نکلا ہوں، اگر سارا جہاں میرا مخالف ہے تو میرا ہمسایہ ہو جا، تو میرا مددگار ہو جا۔ حضور پاک نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے معروضے کو پیش کیا۔ اس کیفیت کو، یہ پتھراؤ کو، یہ سارے عالم کو ربیعہ کے 2 بیٹے دیکھ رہے تھے، ایک کا نام تھا عتبہ، ایک کا نام تھا شیبہ۔ بظاہر تو مخالف ہیں لیکن اس ظلم کو دیکھ کر ان کے اندر کی جو خاندانی حمیت ہے وہ جاگت تھی۔ قریش کے خاندان کی جو حمیت تھی وہ جانتے تھے کہ حضور پاک قریش خاندان کے فرد ہیں، قریش خاندان سے آپ کا تعلق ہے، اور جانتے تھے کہ یہ بنی ثقیف کے لوگ جو پتھر مار رہے ہیں، کہ قریش کے آدمی پر بنی ثقیف کے لوگوں نے پتھر مارا تو ان کا دل
خوشہ دے دو. غلام کا نام تھا عباس. وہ ایک تشتری کے اندر انگور کا خوشہ لے کر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے اور انگور کا خوشہ پیش کرتا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ یہ ظلم آپ پر کیوں ہو رہا ہے؟ حضور پاک نے پوچھا کہ پہلے بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میرا نام عباس ہے، میں نصرانی ہوں. میرا جو مذہب ہے وہ نصرانی ہے، یعنی کرسچن ہوں، اور میں حضرت یونس علیہ السلام کے مقام سے آتا ہوں. آپ کون ہیں؟ حضور پاک نے فرمایا کہ میں یونس کا بھائی ہوں. جیسے یونس نبی تھے ویسے میں بھی نبی ہوں. ہم جانتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی ان کی کتابیں حضور پاک کے تذکرے سے بھری پڑی ہیں. جب اس نے سنا تو پھر وہ بالکل اپنی کتاب پر رجوع ہو گیا اور جان گیا کہ یہ جو علامات ہیں وہ بالکل نبی آخر زمان کے علامات ہیں. وہ آپ کے پیشانی کو بوسہ لیتا ہے، ہاتھ کو بوسہ لیتا ہے، ختم اطہر کو بوسہ لیتا ہے. یہ انداز عتبہ شیبہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور جب اس کو لوٹ کر واپس آیا تو پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ ہم نے تجھے انگور دینے کے لیے کہا تھا. تو ہاتھ چھوڑ رہا ہے، ختم اطہر کو بوسہ لے رہا ہے. بات کیا ہے؟ اس نے کہنے لگا کہ تم نہیں جانتے وہ کون ہے، میں جانتا ہوں. تم سمجھ نہیں پا رہے وہ ذات گرامی کیا ذات گرامی ہے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے وہ کون ہے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ سارے انبیاء جو بھیجے گئے ان کے لیے بھیجے گئے ہیں. ساری مخلوق جو پیدا ہوئی ان کے لیے پیدا ہوئی. غیر کے زمانے میں اللہ نے تحریر کیا، لیکن یہ سرکش نادان انہوں نے قبول نہ کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے. طائف سے تھوڑا سا باہر آئے، جس میں اطہر زخموں سے چور تھا. ایک پتھر پر ٹیکا لیا. تو آپ دیکھتے کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نگاہوں کو آسمان پر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک ابر مجھ پر سایہ پھیلا. اچانک ابر کے پاس سے جبرائیل امین نمودار ہوئے. ان کے ساتھ کچھ فرشتے ہیں، میرے سامنے حاضر ہوئے. سرور کائنات کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین نے سلام عرض کیا. عرض کرنے کے بعد اللہ کا حکم نازل فرمایا اور کہا کہ اللہ نے یہ پہاڑوں کے فرشتوں کو میرے ساتھ بھیجا ہے. یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں جنہیں میں اللہ کے حکم سے آپ کے پاس آیا ہوں. اور اگر اللہ چاہتا ہے کہ آپ اگر حکم دیں، اگر آپ حکم دیں، یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، آپ کے حکم کے منتظر ہیں. آپ اگر ارشاد فرما دیں، آپ اگر حکم دے دیں تو یہ طائف کا جو شہر ہے یہ دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے. یہ وادی کے وادی کے اندر یہ شہر بسا ہوا ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ اگر حبیب پاک میرے حکم دے دے تو یہ پہاڑوں کے فرشتے دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے اور طائف کی بستی کو مٹا دیں گے جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، جنہوں نے سرور کائنات پر ظلم کیا، محبوب خدا پر ظلم کیا، رحمت للعالمین پر ظلم کیا. ان کو یہ اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیج دیا اور کہہ دیا حبیب آپ حکم دیجیے کہ پہاڑوں کو ملا دیا جائے گا، اس بستی کو مٹا دیا جائے گا. اس منظر کو ذرا سوچ کے اپنے تصور کو وہاں پر لے جائیے. سرور کائنات زخموں سے چور بیٹھے ہیں، جبرائیل امین بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ کی رضامندی کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے آ چکے ہیں. حکم کس کا ہے؟ اب کس کا حکم ہے؟ رحمت للعالمین کا حکم ہے کہ آپ حکم دے دیں تو وہ ظالم بستی مٹا دی جائے. لیکن حضور پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے سارے عالمین کے لیے رحمت بنا دیا. اگر اللہ مجھ سے دعا کرانا چاہتا ہے تو میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں، پروردگار جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ان کے ظلموں سے ایسوں کو نکال جو بنظر اسلام کو بلند کر دے. یہ دعا رحمت للعالمین کی دعا اور وہ دعا قبول ہوئی. آج وہی بستی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر حضور پاک
کوئی دوسرا ہوتا تو دعا کر دیتا بستی مٹ جاتی، لیکن وہ مٹانے کے لیے نہیں، آباد کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کا مقصد لوگوں کو مٹانا نہیں تھا، لوگوں کو بچانا تھا، لوگوں کو صحیح راستے پر لانا تھا، انہیں ہدایت دینی تھی، انہیں رہنمائی دینی تھی، ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا کر جنت کے باغات میں آباد کرنا ان کا مقصد تھا۔ آج بھی وہی مقصد ہے، آج بھی وہی کردار کی ضرورت ہے، آج بھی وہی اخلاق کی ضرورت ہے۔ آج جہاں لوگ ظلم کر رہے ہیں، ایک طرف تو ہمیں اپنے دین پر مضبوط سے چلنا ہوگا، جتنی مضبوطی پہلے تھی اس سے زیادہ مضبوطی اختیار کرنی ہوگی، جتنے پابند پہلے تھے اس سے زیادہ پابند اب بننا ہوگا، جتنا قرآن پہلے پڑھتے تھے اس سے زیادہ قرآن اب پڑھنا ہوگا، جتنا ذکر پہلے کرتے تھے اس سے زیادہ ذکر اب کرنا ہوگا، کیونکہ لوگ آج مٹانا چاہتے ہیں ذکر کو، تو ہم کر کر بتائیں گے کہ ذکر اور ہوگا۔ جتنا پہلے لوگ مسجدوں کو آباد کرتے تھے اس سے زیادہ مسجدوں کو اب آباد کرنا ہوگا۔ ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے، ایک طرف استقامت 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 ہو، اور دوسری طرف اخلاق کا اعلیٰ معیار ہو، کہ لوگ مجبور ہو جا رہے ہیں آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، کہ جیسے ظالم نے دیکھا ہے ظلم کو، عتبہ شیبہ جو اسلام کے بڑے دشمن ہیں، جو بدر میں مارے گئے ہیں، بدر میں اسلام کے خلاف آئے ہیں، ایک کو مولا علی نے مارا ہے، ایک کو امیر حمزہ نے مارا ہے، یہ وہ لوگ تھے انہوں نے ظلم دیکھا، لیکن حضور پاک کی استقامت اور اخلاق کو دیکھ کر مجبور ہو گئے ہم ظلم دیکھنے پر۔ تو وہ اخلاق ہے آپ کے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہوئے بھی آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ کے انداز کی وجہ سے وہ پھر آپ سے جڑنے لگے۔ برادران عزیز، اسلام اخلاق اور کردار سے پیدا ہے، اس اخلاق کو پھر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لوگوں تک صحیح حق کو پہنچانے کی ضرورت ہے، آپسی اختلاف کو انتشار کو ختم کرنا ہوگا اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کو اچھائی سے پیش کرنا ہوگا۔ برادران عزیز، یہ کردار اسلام ہے۔ اسلام پہنچا بڑی مشقتوں سے ہے، بڑی مشکلوں سے ہے۔ اس درخت کو سیکھنے میں کئیوں صحابہ کرام نے خون صرف کیا۔ حضور پاک کا لہو اس درخت کی جڑوں میں ہے، اہل بیت اطہار کی قربانیوں سے درخت سینچا گیا ہے، تبھی تو اسلام پھل پھولا ہے، آج اس کے سائے میں ہم بیٹھے ہیں، کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ اور آج ہم ہمارے وقت کی قربانی نہیں دے سکتے، پیسے کی قربانی نہیں دے سکتے، افسوس ہے کہ آپ سے اسلام چاہتا کیا ہے کہ پابندی سے نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن کی تعلیم پر عمل کریں، اچھے کردار اچھے اخلاق والے بنیں، حلال کمائیں، حرام سے بچیں اور لوگوں کو صحیح تصویر اسلام پیش کریں۔ اگر اتنا نہیں ہو سکتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اپنے غریب بھائی کی مدد کریں، اگر اتنا ہی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ کہاں سے بھی وہ بڑی بڑی باتیں کریں گے؟ وہ جان قربان کرنے کی باتیں بے فائدہ ہیں اگر ہم پریکٹیکلی چھوٹا قدم نہیں اٹھا سکتے۔ برادران عزیز، ان چیزوں کو غور کرنا ہوگا، اسلام کے پیغام کو سمجھنا ہوگا، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا اور صحیح انداز میں اسے آگے پہنچانا ہوگا۔ میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے کہ ہر ایک فرد آج اسلام کے جھنڈے کو تھاما ہوا ہے، وہ فلیگ بیرر ہے اسلام کا۔ یہ صرف مفتیوں کا کام نہیں، علماء کا کام نہیں، مشائخ کا کام نہیں، ہر ایک فرد کے ہاتھ میں وہ جھنڈا تھمایا گیا ہے اور ہر ایک کو اپنا کردار، اپنا رول نبھانا ہوگا جہاں کہیں ہے۔ اور تبلیغ کی ابتدا اخلاق سے ہوتی ہے، کردار سے ہوتی ہے، گفتار سے نہیں۔ پہلے اپنے عمل سے تبلیغ کرنی ہوگی۔ آپ آفس میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، جہاں کہیں آپ رہے، آپ کا عمل لوگوں کو متاثر کرے کہ ایسی کیا چیز ہے، ایسی کیا بات ہے اس بچے کے اندر، ایسی کیا بات ہے اس فرد کے اندر کہ سب ایک طرف ہے، ایک طرف جاتا ہے، سب گناہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ نیکی کی طرف جاتا ہے، سب ڈانٹ پر ناراض ہوتے ہیں، یہ مسکراتا ہے۔ بات کیا ہے؟ اس کے اخلاق کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سچائی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حقانیت کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اچھائی کی وجہ
تو یہ آپ کا اخلاق، آپ کے کردار لوگوں کو مجبور کرے. جہاں کہیں لوگ آپ سے ملے وہ ان اخلاق اور کردار کو سمجھیں، سیکھیں اور اسلام کی صحیح تصویر کو جانیں. کیونکہ آج اسلام کو لوگ تصویر کو مسخ کر کر پیش کر رہے ہیں، اس کی خراب تصویر پیش کر رہے ہیں. یہاں ہر ایک فرد کی ضرورت ہے کہ اس تصویر کو صحیح کر کر صحیح تصویر کو پیش کریں. برادران عزیز، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ہم نے طائف کے واقعے کو مختصراً جانا. اس کے بعد جو احوال بدلے ہیں، اسلام کی جو تجدید و اشاعت ہوئی ہجرت سے پہلے، ان واقعات کو انشاءاللہ ہم جانیں گے. حضور پاک کی قربانیوں کو جانیں گے، صحابہ کرام کے کردار کو پہچانیں گے. اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کیسے رحمت کے ساتھ، کیسے امن کے ساتھ، کیسے محبت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت اور محبت اور برداشت اور صبر کے ساتھ اسلام کے پیغام کو عام کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک اللہ اسلام پر موت ایمان پر دے وقت اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے. میں نے اور صالح متقی اور پرہیزگار بنا. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے. ہم پہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم میں جو بیمار ہیں ان شفا کامل عطا فرما. ہم میں جو مخروط ہیں ان کے خرچ و عطا فرما. جو کچھ کہیں ہیں، جو کچھ سنے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا والے، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا. ان کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین.